بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت نہم مضمون اردو میں حصہ نظم، جس میں نظم نمبر 4 جس کا عنوان ہے طلوع اسلام اور جس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا تعارف پڑھیں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال قومی شاعر ہیں اور قومی شاعر کی حیثیت سے کوئی بھی دوسرا شاعر آپ کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ بچوں، علامہ اقبال ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے، لیکن ان کی شخصیت قومی حوالے سے ایک ممتاز مرتبہ اور مقام رکھتی ہے، کیونکہ آپ نہ صرف بہترین فلسفی، عظیم شاعر اور بے مثل سیاستدان تھے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ اخلاق کے مالک بھی تھے۔ آپ عظیم مفکر بھی مانے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے پاکستان کا تصور بھی پیش کیا، اس لیے مصور پاکستان کی حیثیت سے تاریخ میں ہمیشہ آپ کا نام عقیدت و احترام سے لیا جاتا رہے گا۔ آئیے بچوں، ہم اپنی درسی کتاب میں علامہ اقبال کے تعارف کو پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 پر بچوں علامہ محمد اقبال کا تعارف۔ ولادت 1877، وفات 1938۔ بچوں، علامہ اقبال کو شاعر مشرق یعنی قومی شاعر، ترجمان حقیقت یعنی حقیقت کی ترجمانی تفسیر بیان کرنے والے یعنی مفسر، اور حکیم الامت امت کی رہنمائی یعنی علاج کرنے والے، ان تمام القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ بچوں، آپ کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کشمیری برہمن خاندان سے تعلق رکھتے تھے، نہایت مذہبی، سچے، دیندار اور نیک انسان تھے، اس لیے سب لوگ انہیں چاہتے تھے۔ بچوں، علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ ہی میں حاصل کی تھی اور مری کالج سے آپ نے FA بھی کیا۔ بچوں، اسی کالج میں آپ کو میر حسن جو کہ مشہور مثنوی نگار ہیں، ان جیسے لائق اور شفیق استاد بھی مل گئے، جنہوں نے آپ کے اوصاف کو، آپ کے خیالات کو اور آپ کی صلاحیتوں کو بھانپ لیا تھا اور پھر ان کے مطابق آپ کی صحیح رہنمائی کی۔ شعر و شاعری کا باقاعدہ شوق آپ کو یہیں سے ہوا، اور علامہ کے اس شوق کو فروغ دینے کے لیے مولوی میر حسن کا بڑا دخل تھا۔ اس کے بعد آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے فلسفے یعنی کہ حکمت و دانائی میں MA کیا، اور پنجاب بھر میں آپ نے پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے، اور وہاں پر آپ نے یورپ سے PhD یعنی ڈاکٹر آف فلسفی کی ڈگری اور بیرسٹری یعنی کہ وکالت کی تعلیم بھی حاصل کی۔ وہاں سے واپسی پر آپ کچھ عرصہ لاہور میں بطور پروفیسر بھی کام کرتے رہے اور وکالت کا پیشہ باقاعدہ اپنا لیا، یعنی وکالت بھی کی اور مدرس بھی رہے اور ساتھ ساتھ شعر و شاعری بھی کرتے رہے۔ انہی دنوں میں آپ نے علمی اور سیاسی تحریکوں میں بھی بھرپور انداز میں حصہ لیا تھا۔ چونکہ پاکستان کا تصور علامہ اقبال نے پیش کیا تھا،
حکومت برطانیہ کی طرف سے آپ کو علمی اور ادبی خدمات کے صلے میں 1922 میں سر کا خطاب دیا گیا۔ بچوں، یہ اعزاز تھا جو آپ کو عطا کیا گیا۔ اقبال کی شاعری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اقبال نے اپنے کلام میں حرکت اور عمل کا وہ نمونہ پیش کیا کہ آنے والے شاعروں کے رجحانات کا رخ مڑ گیا۔ یعنی آپ نے ایسی شاعری کا نمونہ دیا کہ تمام شاعروں کی سوچ اور توجہ کا محور بدل گیا اور اردو شاعری کا مزاج ہی تبدیل ہو گیا۔ وہ محرومی اور یاس انگیزی یعنی نا امیدی اور محرومی یعنی کسی چیز کا نہ ملنا کہ جو روش یعنی جو راستہ اور طریقہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا تھا اس کی جگہ امید نے لے لی، یعنی نا امیدی کی جگہ امید آ گئی۔ وہاں کی ہندوستان کے مسلمانوں کی سوچ بدل گئی اور یہ اقبال کی شاعری کا نتیجہ تھا۔ اقبال نے آزادی کے ساتھ ساتھ مرد مومن کا تصور بھی اس طرح پیش کیا کہ اقبال کا قاری یعنی اقبال کو پڑھنے والا، اقبال کے کلام کو جاننے والا، اپنے زمانے کے کسی بھی فرعون کے سامنے جھکنا اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھتا تھا۔ یعنی اقبال نے نئی نسل میں اپنی شاعری کے ذریعے انقلابی روح بیدار کی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا، قوم کو بیدار کیا اور ان کو نئی فکر عطا کی۔ اسی وجہ سے وہ اپنی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے جہاد بھی کیا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبال کی سوچ کا محور تھا۔ بچوں، اقبال کے نزدیک عشق کا دوسرا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور بندہ مومن عشق رسول کی زندہ تصویر بھی ہے۔ کائنات تو کیا عالم آفاق میں بھی اس کی جستجو جاری رہتی ہے۔ اقبال نے بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات مجموعہ ہے اور تمام حقیقت و مجاز کا اقبال نے اپنے کلام میں جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنانے کی تلقین بھی کی۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کی فکر و نظر کے زاویے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے تپش سوز اور نکھار یعنی خوبصورتی حاصل کرتے ہیں، اور ان کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا فلسفہ خودی ہے۔ خودی مطلب اپنے آپ کو پہچاننا یعنی خود شناسی، کہ مومن پہلے اپنے آپ کو پہچانے۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں شاہین اقبال کا پسندیدہ پرندہ ہے کیونکہ یہ تمام پرندوں کا بادشاہ ہے، کیونکہ اس کی پرواز بلند ہے، وہ خلوت پسند ہے یعنی تنہائی میں رہنا پسند کرتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ بھی جو ہے وہ کوہ پر ہوتا ہے یعنی پہاڑ کی بلندی پر ہوتا ہے، اور یہ انتہائی خوددار پرندہ ہے، یعنی اتنا غیرت مند ہے کہ وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اور اقبال یہی تمام خوبیاں اپنے دور کے مسلمانوں میں بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ اقبال کی تصانیف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے بچوں کہ آپ کی مشہور تصانیف میں بانگ درا، بال جبریل، پیام مشرق، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، اسرار خودی و رموز بے خودی، اقوام شرق، پیام مشرق، زبور عجم اور جاوید نامہ ان کی مایہ ناز تصانیف ہیں، مطلب جس پر فخر کیا جاتا ہے۔ یہ عظیم شاعر 21 اپریل 1938 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے پہلو میں ہے۔
امید ہے بچوں آپ کو علامہ اقبال کے تعارف کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ۔